اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی امام المتقین وقائد المجاہدین وصلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا شفینا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ آج کا جو عنوان ہے وہ عاشق رسول حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی مختصر حیات طیبہ اور آپ کے عشق کی چھوٹی سی داستان کو ہم آج سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت تک کے لیے جو بھی تاریخ بیان ہوگی اور اگر اس میں ناموں کا ذکر کیا جائے گا تو بلا شبہ حضرت سیدنا بلال حبشی کے نام کے بغیر وہ تاریخ مکمل نہیں ہوگی۔ بڑی پوری تفصیلات میں تو نہیں جاؤں گا۔ حضرت بلال ایک غلام تھے، بیسیکلی وہ فلپائنی تھے، حبشی تھے اور غلام تھے، امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ آپ نے اپنے دل میں اسلام کو قبول کیا۔ جب اسلام ظاہر آپ نے فرمایا تو امیہ بن خلف ایک شدید اور سخت مزاج کا سردار تھا۔ وہ آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں دیا کرتا تھا۔ ایک بات سن لیجئے کہ آج جو ایمان ہمارے پاس ہے، جس ایمان کا ہم دعویٰ کرتے ہیں، جس اسلام پر چلنے اور جس عشق کا ہم دعویٰ کرتے ہیں، یہ کیسے عاشقان رسول تھے۔ حضرت بلال، حضرت سمیہ، حضرت عامر، حضرت مصعب بن عمیر، حضرت خباب، ایسے کئی نام اس وقت آپ کے سامنے میں رکھ سکتا ہوں جنہوں نے اپنے اوپر ظلم و ستم کے ایسے پہاڑ کو برداشت کیا جس کا تصور آپ نہیں کر سکتے، اور اس ظلم و ستم کے بعد بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی اور دین کے تعلق سے ذرہ برابر بھی ان کے قدموں میں جنبش نہیں آئی۔ آج ذرا کچھ استبدادی کیفیت آ جاتی ہے، آج کچھ دباؤ کی کیفیت حکومتوں کی طرف سے یا پھر سمجھیے ایڈمنسٹریشن کی طرف سے آتی ہے تو ہم کمپرومائز کی طرف چلے جاتے ہیں، سمجھوتوں کی طرف چلے جاتے ہیں، راستے ڈھونڈتے ہیں کہ ہماری زندگی کی بقا اور ہمارا اطمینان اور ہمارا سکون کن چیزوں میں میسر ہے، اور دین کے معاملے میں ہم سمجھوتا کر لینا چاہتے ہیں اور کرتے بھی ہیں۔ بہت سی مثالیں ہیں، میں وہ ساری مثالیں آپ کے سامنے اب پیش نہیں کروں گا۔ بہرحال حضرت بلال پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے۔ حضرت بلال خاموشی سے اس کو برداشت کرتے اور عشق میں مزید اضافہ ہوتا، مزید محمد رسول اللہ سے محبت اور عشق میں اس ظلم و ستم سے اضافہ ہوتا۔ چنچلاتی دھوپ میں 50 ڈگری سے زیادہ کی شدت کی گرمی میں جسم سے کپڑے اتار کر ایک کمبے سے آپ کو دھوپ میں باندھ کر کوڑے برسائے جاتے، آپ کے گلے میں رسی ڈال کر مکے کے پہاڑوں پر آپ کو کھینچا جاتا، آپ کے جسم سے خون نکلنا شروع ہو جاتا، اٹھا کے کانٹوں میں پھینک دیا جاتا، لیکن زبان بلال کہتی احد احد، اے ظالموں تم مجھے کتنا بھی مار لو، میرا رب ایک ہے، میرا رب ایک ہے، اور محمد رسول اللہ اللہ کے رسول ہے، میں نے ان پر ایمان لایا۔ یہ ایمان کی قوت اور ایمان کی طاقت ہے۔ ہم عشق کا جو دعویٰ کرتے ہیں، ذرا ہم اپنے ایمان کو ذرا ٹٹول لیں کہ ایسے استبداد اور ایسی پریشانیاں اور ایسے ظلم کے آگے کیا ہمارا ایمان مستحکم رہ سکے گا؟ اگر نہیں ہے تو پھر اس ایمان کو مستحکم بنانے کی ہم کوشش کریں۔ بہرحال امیہ بن خلف کے پاس سے حضرت ابابکر بھی سامنے سے جاتے، بلال پر ظلم کو دیکھتے۔ ایک وقت حضرت عمر نے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سوچا کہ کیوں نہ بلال کو آزاد کرا لیا جائے۔ چنانچہ امیہ بن خلف سے آپ نے مال کے
تعلق سے کہ کتنی قیمت لوگے طے کیا۔ امیہ بن خلف لالچی آدمی تھا، بہرحال دگنی قیمت بولا، آپ نے اس قیمت کو ادا کیا۔ کچھ 500 دینار و درہم اس زمانے میں آپ نے ادا کیا، اور حضرت بلال جو زخموں سے اس وقت چور تھے، آپ نے گھر میں لا کر ان کو رکھا، ان کی مرہم پٹی یا دوا وغیرہ ان کو سمجھیے کہ آپ لگاتے تھے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ آپ سمجھیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں اصحاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت فرماتے تھے، اور صحابہ اکرام اس نشست میں شرکت فرماتے تھے۔ حضرت ابوبکر شریک ہو کر حضرت بلال اپنے گھر میں بلال کو رکھے تھے، واپس آئے تو حضرت بلال نے پوچھا کہ ابوبکر آج اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، کیا حکم دیا، کیا تعلیمات دی؟ اس وقت حضرت بلال ایک پتے کو کوٹ رہے تھے جو سیاہی کے لیے تھا، سیاہ پتا تھا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ آج اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ اگر علم کے حصول کے لیے اور علم کے تعلق سے اگر کسی کے ہاتھ کو سیاہی لگ جائے اور کوئی سمجھیے کہ کچھ لکھے علم کے تعلق سے، تو اللہ تبارک و تعالی ضمانت دیتا ہے اس مومن کو کہ وہ جنت میں جائے گا۔ یعنی علم کے حصول کے تعلق سے، علم کو حاصل کرنے کی کوشش اگر کوئی کرتا ہے اور علم حاصل کرتا ہے تو کوشش کا صلہ بھی اللہ نے جنت رکھا ہے۔ یہ سمجھیے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا۔ اور سیاہی لگنے کی بات، ہاتھ کو سیاہی لگنے کی بات، اس زمانے میں بہرحال جھاڑ کے پتوں پر، اونٹ کے کھال پر، پتھروں پر اس پر لکھا جاتا، تو دوات اور قلم سمجھیے کہ ڈبا کر ایسے لکھا جاتا۔ تو آج کی نوجوان نسل انک سے اتنا واقف نہیں ہے، پہلے تو پین میں انک ڈال کر سمجھیے کہ لکھا جاتا تھا، تو وہ ہاتھ کو بھی انک لگ جاتی تھی۔ تو بہرحال سیاہی کے لگنے کا ذکر حضرت ابوبکر نے کیا تو فوری سیدنا بلال نے وہ جو سیاہی، وہ کالے پتوں کو جو کوٹ کے سیاہی بنا رہے تھے، اپنے دونوں ہاتھ اس میں ڈبا دیے، ڈبا کر ایسے ہاتھ حضرت ابوبکر کو بتا کر کہے کہ ابوبکر بولو، میرے ہاتھ تو اس سیاہی سے سیاہ ہو گئے، کیا اللہ مجھے جنت دے دے گا؟ تو جنت کی اس طرح ہوس اور جنت کے حصول کی ایسی تڑپ اصحاب نبی کریم اور عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوا کرتی تھی۔ بہرحال مکے میں بڑا ظلم تھا، حضرت بلال نے مدینے کو ہجرت کی اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق، اور پھر مسجد نبوی کی تعمیر میں آپ نے بھی بڑا سمجھیے کہ جوش و خروش سے حصہ لیا، اور جب مسجد نبوی بنی تو حضرت بلال مسجد نبوی کے پہلے مؤذن بنے۔ یعنی مسجد کے تاریخ اسلام میں پہلے مؤذن حضرت سیدنا بلال ہے۔ اور پھر مؤذنین کے تعلق سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ آتی ہے کہ روز محشر جب کہ ساری انسانیت محشر کے میدان میں کھڑی ہوگی تو مؤذنین کا قد سب سے بلند ہوگا۔ اللہ نے مؤذنین کے مقام کو بہت بلند قرار دیا ہے، اور اس بلند مقام میں یقینی طور پر یہ ہمارا ایمان ہے کہ تمام مؤذنوں کے سردار حضرت بلال ہوں گے، کیونکہ بلال کا عشق بہرحال عشق تھا کہ ویسے سمجھیے کہ یہ جو عشق کے جتنے کہانیاں ہیں وہ ساری کہانیاں بلال کے عشق محمد کے آگے صلی اللہ علیہ وسلم مان پڑ جاتی ہیں، چاہے لیلا مجنو کی کہانی ہو، چاہے کسی اور کی ہی رانجھا فلاں کی کہانیاں ہوں، وہ سب مان پڑ جائیں گی حضرت بلال کے عشق کے آگے۔ بہرحال مسجد نبوی کے پہلے مؤذن بنے۔ اور ایک بات آپ کو بتلا دوں، جب مسجد نبوی بنی تو 3 کمرے مسجد نبوی میں بنے، یعنی 3 حجرے۔ ایک حجرہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو آج جہاں آپ آرام فرما رہے ہیں، جس کو ہم گنبد خضرا کہتے ہیں۔ دوسرا حجرہ، دوسرا کمرہ مال غنیمت جو تحفے تحائف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے تھے، وہ سمجھیے کہ
ایک اور کمرے میں رکھے جاتے تھے، اور پھر ایک اور کمرہ تھا جو باہر سے لوگ ملاقات کے لیے آتے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو وہ ملاقات کے لیے ایک علیحدہ کمرہ بھی مسجد نبوی میں تھا۔ تو یعنی 3 حجرے، 3 کمرے مسجد نبوی میں بنائے گئے تھے۔ تو یہ تینوں کے بھی انچارج حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ، یعنی بیت المال میں جو بھی سامان آتا، جو بھی تحفے تحائف آتے، وہ سب حضرت بلال کو دیے جاتے، وہ کمرے میں لے آ کے رکھ دیتے، اور پھر اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بلال یہ چیز فلاں کو دے دو، وہ حضرت بلال ان کو دے دیتے۔ تو ایک لحاظ سے اس زمانے کے فینانس منسٹر حضرت بلال ہوئے، اور جو باہر کے وفود آتے وہ کمرے کے انچارج بھی حضرت بلال تھے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے بھی تمام امور کے انچارج اور ذمہ دار سیدنا بلال تھے، یعنی جو سمجھے ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہے، یعنی پریزیڈنٹ کہیے، پرائم منسٹر کہیے، ہیڈ آف دی اسٹیٹ کہیے، چیف ایگزیکٹو کہیے آج کی لینگویج میں، اس گھر کے انچارج حضرت بلال تھے۔ تو بہرحال یہ حضرت بلال کا مقام و مرتبہ تھا۔ اور پھر جنگ بدر کے ناظم، یعنی انتظامات کرنے والے تمام، سمجھیے کہ صحابہ کیسے سوئیں، کیا کھائیں، کیسے سمجھیے کہ ان کی ضروریات کی تکمیل ہو، جنگ بدر کے ناظم بھی سیدنا بلال حبشی تھے۔ اور بلال کا عشق اس طرح سے تھا کہ بلال سمجھیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے دروازے کو تکتے بیٹھتے کہ آقا کب نکلیں اور میں آقا کی صورت، اور جب تک اللہ کے رسول مسجد نبوی میں ہوتے یا کہیں بھی بلال ساتھ ہوتے تو سوائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس کے کچھ اور بلال کی نظر کسی اور طرف نہیں جاتی، اور اس سے بڑھ کر بھی کوئی عبادت نہیں تھی بلال کے پاس کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے رہتے ٹکٹکی باندھ کر۔ تو یہ بلال کا سمجھیے کہ بہت بڑا مقام ہے جو کسی اور کو حاصل نہیں ہوا۔ جتنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلال نے دیکھا، اتنا سمجھیے کہ ازواج مطہرات بھی شاید نہیں دیکھے ہوں گے۔ ایک گمان ہے، کیونکہ مسجد نبوی میں تکتے رہتے، گھر میں سارے امور حضرت بلال دیکھتے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جا رہے ہیں حضرت بلال ساتھ ہیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس پر اپنی نگاہیں سمجھیے کہ مرکوز کیے ہوئے ہیں۔ تو یہ حضرت بلال کا سمجھیے کہ عشق تھا۔ اور پھر اب سمجھیے کہ پورا مسجد نبوی کا مسئلہ رہا۔ اور ایک بات بتلا دوں کہ جب مکے کی فتح ہوئی اور مکے کعبۃ اللہ پر، ایک تو مسجد نبوی میں یعنی دنیا کی تاریخ کے سب سے پہلے مؤذن جو اذان بلند کیے، مسجد نبوی سے اذان ہوئی، حضرت بلال مؤذن تھے، یعنی حضرت بلال باضابطہ ریکوگنائز مؤذن مسجد نبوی کے تھے۔ اور دوسرا اہم فضیلت حضرت بلال کی یہ ہے کہ جب کعبۃ اللہ فتح ہوا، 360 بتوں کو نکالا گیا، اور سمجھیے اذان دینے کا وقت جب آیا تو بہت سے لوگوں کے دل میں تمنا تھی کہ اللہ کے گھر پر چڑھ کر ہم اس کی کبریائی کا، ہم کو اعلان کرنے کا یہ شرف ہمارے ذمہ آئے، ہمارے جھولی میں پڑے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال کعبے کی چھت پر چڑھ جاؤ اور اذان کو بلند کرو۔ تو کعبۃ اللہ میں بھی سب سے پہلے اذان